مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ بہرحال ان کے والد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بھی ایک جام پیش کر دیتے ہیں، ایک بوتل پیش کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ یہ بہترین اور اچھی اور پاکیزہ شراب ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کسان، شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، شراب سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، رسول کی اطاعت کا دعویٰ کر چکے ہیں، رسول کی فرما برداری کا دم بھرنے لگے ہیں، اسے یہ حکم پہنچا دو، اسے یہ بتا دو کہ آج سے شراب حرام ہے، آج سے جوا حرام ہے، آج سے پانسا حرام ہے، آج سے وہ تیر حرام ہے جو بت پرستی کے نام پر پھینکا جائے، بتوں کے نام پر پھینکا جائے۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بات آج تک موجود ہے اور ایسی مثال دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کے مسلمان یعنی صحابہ کرام نے اطاعت و فرما برداری کا وہ نمونہ پیش کیا کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے۔ مکہ کی گلیوں کے اندر شراب کو بہا دیا گیا، مٹکوں کو توڑ دیا گیا، جام اور ثبوت جتنے ہوتے ہیں، پیمانے جو چیزیں بھی ہوتی ہے شراب کو استعمال کرنے کے لیے، پینے کے لیے، رکھنے کے لیے، غرض جتنی بھی چیزیں تھی سب کو توڑ ڈالا گیا۔ مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کو بہا دیا گیا، نالی کے اندر شراب بہ رہے تھے، گڈھوں کے اندر شراب کو ڈال دیا گیا۔ یہ جذبہ دکھایا اور یہ اطاعت و فرما برداری کا نمونہ پیش کیا تھا صحابہ نے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ شراب کو اللہ تعالی نے 3 مرحلے میں حرام قرار دیا ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ کہا کہ اس کے اندر گناہ زیادہ ہے لیکن فائدہ تھوڑا سا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ تم نشہ کی حالت میں یعنی شراب پی کر کے نماز مت پڑھا کرو، اور تیسری مرتبہ میں یہ حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ بوتل جس کو تم چڑھا کر کے گلیوں کے اندر دندناتے پھرتے ہو اور بڑبڑاتے پھرتے ہو، ایک دوسرے کی پہچان کیے بغیر، چھوٹے اور بڑے کی تمیز کیے بغیر، ماں اور بہن کے درمیان فرق کیے بغیر، ایک اپنے گھر کی عورت اور دوسرے گھر کی عورت کے درمیان تمیز کیے بغیر نہ جانے کیسی کیسی گالیاں بکتے ہوئے جاتے ہو، نہ جانے کیسے کیسے کام کر دیتے ہو، نہ جانے کہاں پڑے رہتے ہو، اور نہ جانے کیسے کیسے جگہ کے اندر تم اپنے کپڑے تک کو اتار دیتے ہو۔ سن لو کہ آج سے شراب حرام ہے، سن لو کہ آج سے جوا حرام ہے، جوا کی کمائی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا گیا۔ اگر تمہیں پیسہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو رکھا ہے، محنت سے کماؤ، لگن سے کماؤ، پسینہ بہا کر کے کماؤ، کسی کو لوٹ کر کے مت کماؤ، اور اپنی عزت کو کسی داؤ پر لگا کر کے پیسے مت کماؤ، نہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو داؤ پر لگاؤ، نہ اپنے معاشرے کی عزت کو داؤ پر لگاؤ۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ آج سے شراب اور جوا یہ شیطانی کام ہے، یہ گندے کام ہیں، یہ دونوں گندی چیز ہے۔ لہٰذا اگر تم مسلمان ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا ایمان ہے اللہ پر، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے نبی یہ میرے نبی ہیں، یہ محمد عربی میرے نبی ہیں، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اس نبی کے فرما بردار ہیں، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اس نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، تو سن لو، اس نبی کے خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے۔ لہذا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، لعلکم تفلحون فاجتنبوہ، تم اس سے رک جاؤ، تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہیں نصیب ایسی ہو جائے گی کہ تم فلاح اور بہبود کے راستے پر چلے جاؤ گے، تمہیں راہ راست کا راستہ مل جائے گا، تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا، تم ہدایت کے راستے پر چل پڑو گے۔ اور اگر سن لو، تم اگر اس سے باز نہیں آتے اور بننا چاہتے ہو دوست شیطان کا، تو شیطان کا یہ کام ہے، شیطان یہ چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کی یہ خواہش ہے، شیطان کی یہ محنت ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان جوا اور شراب کے ذریعے عداوت ڈال دے، تمہارے درمیان بغض ڈال دے، حسد ڈال دے، گالم گلوج کا سلسلہ شروع کر دے، ایک دوسرے کو قتل کرنے تک کی واردات انسان نشے کی حالت میں کر بیٹھتا ہے۔ تو
تو 3 مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہوتی ہے شریعت اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے نبی کا صاف فرمان ہے، کل مسکرین، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، ہر وہ چیز چاہے وہ تاری کیوں نہ ہو جس کو کچی شراب کہا جاتا ہے، چاہے وہ نشہ والی گولی ہی کیوں نہ ہو، سب کا سب حرام ہے۔ کل مسکرین حرام، سب چیزیں جو نشہ دلاتی ہے اللہ کے نبی نے فرما دیا ایک ایک چیز حرام ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے قرآن کریم ہی کی آیت کو پیش کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کے اندر تھوڑا سا فائدہ بھی ہے، لہٰذا فائدے کے لیے تو کیا جاتا ہے، تو اسے اس آیت کا صحیح مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عرب کے لوگ جب شراب کی محفلیں لگاتے تھے، جوا کی محفلیں سجاتے تھے، تو ان کے ہارنے اور جیتنے کا جو مدار ہوتا تھا، وہ جو چیز رکھا کرتے تھے وہ اماؤنٹ نہیں ہوتا تھا، وہ پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ روپیے نہیں ہوتے تھے، وہ عام طور سے جس چیز کو رکھا کرتے تھے جوا کے اندر وہ اونٹ ہوا کرتا تھا، اور جو جیتنے والا ہوتا تھا محفل ختم ہوتی تھی، شراب اور کباب دونوں ایک ساتھ چلتا تھا، جیتنے والا عیاشی کرتا تھا، اونٹ کو ذبح کر کے وہیں پر اس کو بنا کر کے کھایا جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک اونٹ کو بیک وقت اگر 10 لوگ بھی جوا کھیل رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں، 10 آدمی مل کر ایک اونٹ کو نہیں کھا سکتے، تو لہٰذا جو تماشا دیکھنے والے غریب لوگ ہوا کرتے تھے، جو آس پاس میں کھڑے لوگ ہوا کرتے تھے، جو آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، جو یہ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ آج کس کی عزت داؤ پر لگتی ہے اور کون اپنی عزت کو بچاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ کون آج مالدار ہو کر جاتا ہے اور کون کنگال ہو کر کے جاتا ہے، ان لوگوں کے درمیان ان چیزوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ تھوڑا سا فائدہ تھا کہ غریبوں کا فائدہ ہو جاتا تھا ان گوشت کے ذریعے سے اور ان کھانے کے ذریعے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ ایسی طرح کی نیکی کرنے کی، ایسے کام کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔